بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور ابوظہبی میں آج کے تازہ ترین موسم کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ بھی جاری کریں کہ آج منگل والے دن زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور موسم بھی بالکل درمیانہ رہے گا، کہیں کہیں پر بادل بھی دکھائی دیں گے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 72% رہے گا، جبکہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہلکی ہلکی ہوائیں بھی چلیں گی، جس سے موسم بھی بالکل معتدل رہے گا، گرمی بھی شدید نہیں بڑھے گی۔ بارش آنے کے امکان بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ 1% بتائے جا رہے ہیں۔ اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کر لی جائے تو 23 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رہے گا، جبکہ منگل والے دن کی بات تو ہوائیں بھی بالکل معتدل رہیں گی، یعنی کہ تیز ہوائیں بھی نہیں چلیں گی۔ اسی کے حوالے سے بدھ والے دن کی بات کر لی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، لیکن اوورآل موسم کل والے دن بالکل صاف رہے گا۔ اسی کے علاوہ جمعرات والے دن کی بات کر لی جائے تو موسم میں ہلکے ہلکے بادل دکھائی دیں گے کہیں کہیں پر۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا جمعرات والے دن، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، لیکن اوورآل موسم جمعرات والے دن بھی بالکل ٹھنڈا رہے گا۔ جبکہ اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن کی بات کر لی جائے ویسے تو موسم اس دن سب سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اور کم سے کم موسم جو ہے 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، لیکن اوورآل ہلکے ہلکے بادل دکھائی دیں گے اور اسی طرح موسم بھی بالکل خوشگوار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ہی کی ویزوں کی مانگ میں بے پناہ اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک تازہ ترین نیو اپڈیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ویزوں کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، جس میں اماراتی اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے کووڈ سے متعلقہ سفری پابندیوں کو کم کرنے کا فیصلہ فیملی ٹریول سیکٹر کو بڑے پیمانے پر فروغ دے رہا ہے، کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے اندرون اور آؤٹ ڈور اور آؤٹ باؤنڈ دونوں سفروں کے لیے مسافروں کا اعتماد تیزی سے لوٹ رہا ہے۔ اور اس صورتحال میں ٹریول انڈسٹریز کے ایگزیکٹو توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں خاص طور پر مارچ اور اس کے شعبے کے لیے خاص طور پر سے برصغیر کے راستوں کے لیے مصروف ترین رہے گا، جس کی بنیادی وجہ اسکولوں میں اوسط مدتی وقفے اور ایکسپو 2020 دبئی کے 31 مارچ 2022 کو اختتام سے پہلے مانگ میں بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26 فروری سے متحدہ عرب امارات کی نیشنل اتھارٹی برائے ایمرجنسی اینڈ کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ کہا تھا کہ اس وقت میں جانے والے ویکسین شدہ مسافروں کو اپنے سفر سے پہلے ہی PCR ٹیسٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور مزید یہ کہ دنیا بھر میں زیادہ تر مقامات کووڈ-19 پروٹوکول میں نرمی کر رہے ہیں اور اب ویکسین شدہ مسافروں کو PCR ٹیسٹ کے نتائج کے لیے جانے سے پہلے ہی مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں حکومت نے مارچ کے مہینے کے لیے پیٹرولنگ مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ نئی قیمتوں کی فہرست بھی مکمل طور پر جاری کر دی گئی ہے۔ امارات نے مارچ کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ عمل درآمد منگل 1 مارچ سے کر دیا گیا، یعنی کہ آج کے دن سے۔ گزشتہ ماہ فروری میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا تھا، جبکہ پیٹرول کے جو نئے نرخ جاری کیے گئے ان کے مطابق سپر 98 پیٹرول جو کہ فروری میں 1 لیٹر 2.94 درہم میں فروخت ہو رہا تھا، مارچ میں اضافے کے بعد 3.23 درہم میں دستیاب ہوگا۔ قیمت میں 29 فلیس فی لیٹر کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ سپر 95 پیٹرول جو کہ فروری میں 2.82 درہم لیٹر تھا، مارچ سے اس کی قیمت 30 فلیس میں اضافہ کیا گیا اور اب 3.12 درہم میں فروخت کیا جانے لگا ہے، جبکہ A+91 جو کہ فروری میں 2.75 درہم فی لیٹر میں دستیاب تھا، 1 مارچ سے اس کی قیمت میں 3.05 درہم ہو گئی ہے اور اس میں بھی 3 فلیس کا یا 30 فلیس کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیزل کے نرخ بھی بڑے ہیں، جو کہ فروری ڈیزل میں 2.88 درہم فی لیٹر ڈیزل دستیاب تھا، جبکہ آج کے دن سے یعنی کہ 1 مارچ سے 31 فلیس کے اضافے کے ساتھ نئی قیمت 3.19 درہم فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ امارات کی وزارت توانائی اور صحت اور صنعت اور پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ میں ماہانہ کی بنیاد پر طے کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت میں تنخواہوں میں تاخیر پر اب کمپنیوں کو 7 نئی سزاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جس کے حوالے سے تازہ ترین نیو اپڈیٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ امارات کے قوانین کے تحت وقت پر تنخواہوں کی ادائیگی کی ضمانت دے دی گئی ہے اور ملک میں اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔
اسی حوالے سے وزارت برائے انسانی وسائل اور امارات آرگنائزیشن نے حال ہی میں ایک حکم نامہ جاری کیا کہ جس میں ان آجروں کے خلاف نئے جرمانے متعارف کروائے گئے جو کہ وقت پر اجرت ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ 50 یا اس سے زیادہ کارکنان والے آج وزارت کی جانب سے فیلڈ انسپیکشنز کے تابع ہوں گے، اور اگر مقررہ تاریخ کے 17 دن کے بعد بھی اجرت ادا نہیں کی گئی تو ان کو انتباہ جاری کیا جائے گا، یعنی کہ الرٹ جاری کیا جائے گا، اور چھوٹے اداروں کے لیے ورک پرمٹ کا اجرا معطل کر دیا جائے گا۔ اجرتوں کی ادائیگی میں مزید تاخیر کے ساتھ جرمانے میں اضافہ ہوگا، اور نئے حکم نامے کے مطابق متعارف کروائی گئی 7 سزائیں بھی انہوں نے بتا دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری یا دہانوں کا اجرا کمپنیاں مقررہ تاریخ سے تیسرے اور 10ویں دن کے بعد اجرت کی ادائیگی کے لیے سرکاری یا دہانیاں وصول کریں گی۔ نئے ورک پرمٹ کے اجرا کی معطلی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مقررہ تاریخ سے 17ویں دن کے اندر یا اس کے بعد اجرت کی ادائیگی میں عدم تعمیل کی صورت میں 50 یا اس سے زیادہ کارکنان کے ساتھ والے ادارے وزارت کے معائنے کے ساتھ انتخابات یا الرٹ سے مشروط ہو جائیں گے۔ پبلک پراسیکیوشنز کے لیے نوٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مقررہ تاریخ کے بعد 30 دنوں سے زیادہ اجرت ادا کرنے میں ناکام رہنے والے آجروں کے خلاف قانونی اقدامات شروع کرنے کے لیے پبلک پراسیکیوشن کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے جائیں گے، اور یہ اقدامات ان کمپنیوں کے خلاف شروع کیے جائیں گے جو کہ 50 سے 499 کارکنان کو ملازمت دیتی ہیں، یا جو 500 سے زیادہ کارکنان ہیں اور بصورت دیگر MOHRE کی طرف سے ہائی رسک اور اداروں کے طور پر بھی درجہ بندی کر دی گئی ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک کی خلاف ورزی کرنے والے مالک کے تحت کمپنیوں کے لیے ورک پرمٹ کی معطلی میں وہ تمام کمپنیاں جو کہ خلاف ورزی کرنے والے اداروں میں نئے ورک پرمٹ کے آجر کی معطلی کے ساتھ 2 ماہ تک اجرت ادا نہیں کرتی ہیں، اور بار بار عدم تعمیل کے لیے اگر کوئی کمپنی کسی بھی خلاف ورزی کی دہراتی ہے یا ایک سے زیادہ خلاف ورزیاں کرتی ہے تو یہ وزارات کی طرف سے معائنہ زمرے میں کمی اور جرمانے کا سامنا بھی کر سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں رمضان المبارک 2022 میں 1 ماہ باقی رہ گیا۔ شعبان کی ممکنہ تاریخ کا بھی اعلان جاری کر دیا گیا۔ فلکیاتی حسابیات کے مطابق شعبان کا چاند جو کہ ہجری کیلنڈر کے مہینے کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، جمعرات 3 مارچ کو نظر آ سکتا ہے، لہذا ایمریٹس ایسٹرونومی سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ابراہیم الجروان کے مطابق جمعہ 4 مارچ شعبان 1 کا ہوگا۔ اسلامی مہینے یا تو 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں اور چاند نظر آنے پر منحصر ہو سکتے ہیں، تاہم اس سال رمضان 1 مئی تا 30 دن جاری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مئی کو عید الفطر کا پہلا دن ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت UAE میں دبئی گروپ نے پاکستان کے شہر لاہور میں بلند ترین عمارات کی تعمیر کا اعلان بھی جاری کر دیا جو کہ بہت ہی شاندار ہے۔